پر لازم فرما دیا ہے۔ اچھا، اب برکت کے لیے میں کچھ اہل بیت اطہار کے لیے الگ الگ فضیلت بیان کر کے پھر ایک مجموعی فضیلت بیان کروں گا۔ الگ الگ فضیلت کا مطلب یہ ہے کہ اہل بیت اطہار میں وہ تمام ذوات قدسیہ کہ جن کے نام لے کر ہم اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتے ہیں، جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی تو کیا بات ہے اور کیا شان و عظمت ہے، اللہ اکبر۔ جناب مولا مرتضیٰ مولا کائنات علی مرتضیٰ شیر خدا حیدر کرار کا کیا مقام ہے، جناب سیدہ کائنات سیدۃ النساء اہل الجنہ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا کا کیا مقام ہے، پھر جناب سیدنا امام حسن مجتبیٰ راکب دوش مصطفیٰ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا مقام ہے، اور پھر اللہ اکبر شہزادہ گلگم خبا حضرت سیدنا نواسہ رسول لخت جگر مصطفیٰ امام علی مقام امام حسین کا کیا مقام ہے۔ تو خاص بات یہ ہے کہ ان تمام کی الگ الگ فضیلتیں بھی آئی ہیں۔ ایک فضیلت تو وہ ہوتی ہے جو سب کی اکٹھی فضیلت ہوتی ہے، یعنی ان کی اہمیت ہوتی ہے، تو ایسی حدیثیں بھی ہیں کہ جس میں سب کی فضیلت ایک ساتھ آئی ہے حدیث کے اندر، وہ الگ روایتیں ہیں، اور کچھ روایتیں وہ ہیں کہ جس کے اندر الگ الگ فضیلتیں بیان فرمائی ہیں۔ مثال کے طور پر اگر ہم دیکھیں کہ سیدنا مولا کائنات علی مرتضیٰ شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ ان کی فضیلت میں تو اللہ اکبر اتنی زیادہ حدیثیں آئی ہیں کہ فضیلت کے معاملے میں کہا جاتا ہے، اور اعلی حضرت امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا کہ فضیلت کے معاملے میں سب سے زیادہ جس کے لیے حدیثیں آئی ہیں ان کے مقام و مرتبے کو بیان کرنے کے لیے تو وہ مولا کائنات علی مرتضیٰ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ جس کے مقام و مرتبے کو حدیث میں بیان فرمایا، یعنی بار بار ان کے بارے میں جو حدیثیں ملیں گی آپ کو تو وہ زیادہ تعداد میں حضرت مولا کائنات کے بارے میں ملیں گی۔ اور اس سے بڑی کیا فضیلت ہوگی کہ جب مواخات مدینہ ہوا اور حضور نے صحابہ کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا، پھر حضرت علی کو دیکھا تو افسردہ تھے، حضور نے پوچھا کہ علی کیا بات ہے کہ اس موقع پر آپ افسردہ نظر آ رہے ہیں؟ حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ آپ نے فلاں کو فلاں کا بھائی بنا دیا، فلاں کو فلاں کا بھائی بنا دیا، سب کو کسی نہ کسی کا بھائی بنا دیا، لیکن ابھی تک آپ نے میرا فیصلہ نہیں کیا، مجھے آپ نے کسی کا بھائی نہیں کہا۔ حضور نے بھی کیا خوب جواب ارشاد فرمایا، فرمایا اے علی کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ اللہ نے تمہیں دنیا اور آخرت میں میرا بھائی بنا دیا؟ اے علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی آپ دنیا میں بھی میرے بھائی ہیں اور آخرت میں بھی میرے بھائی ہیں۔ لیکن یہاں رک کر ادب مصطفیٰ بھی دیکھ لو، یہ تو حضور نے انہیں بھائی کہا نا، مگر ادب مصطفیٰ یہ ہے کہ علی نے کبھی پلٹ کر نبی کو بھائی نہیں کہا، علی نے کبھی نبی کو بھائی نہیں کہا۔ یہ ادب سیکھنا چاہیے۔ بعض اوقات لوگ اس طرح کی کچھ روایتیں پڑھ کر یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ بھائی نبی بھی بھائی کی طرح ہی ہے، پھر تو یہ تو نبی نے جب بھائی کا لفظ استعمال کر لیا تو پھر نبی کی تعظیم نبی کا احترام بس ایک بھائی جتنا ہے۔ اس طرح کی باتیں بھی کی جاتی ہیں، بعض لوگوں نے کتابوں میں بھی ایسی باتیں لکھ دی ہیں نبی کی تعظیم کے حوالے سے، حالانکہ اللہ اکبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مطلب و مقصد ہرگز نہیں ہے کہ کوئی معاذ اللہ احترام و تعظیم کا فیصلہ کرنے لگے۔ اس لیے مولا کائنات نے بھی وہ ادب کر کے دکھایا کہ حضور نے تو بھائی کہا لیکن مولا مرتضیٰ نے کبھی نبی کو بھائی نہیں کہا، انہوں نے تو ہمیشہ سرکار کو اللہ اکبر رسول و نبی اور دیگر القاب سے ہی ہمیشہ بارگاہ رسالت میں عاجزانہ انداز سے گفتگو کی ہے، ہمیشہ سرکار کی تعظیم کی، بلکہ ان کی تعظیم ہی تھی کہ مولا مرتضیٰ نے عصر کی نماز بھی ان کے ادب پر قربان کر دی، عصر کی نماز قربان کر دی۔ وہ ایک تفصیل ہے اس واقعے کی۔ تو یہ ہے وہ مولا مرتضیٰ علی مرتضیٰ شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام، کہ فرمایا کہ علی سے محبت نہیں کرے گا مگر صاحب ایمان، اور فرمایا ان سے بغض نہیں رکھے گا مگر صاحب نفاق، یعنی جو منافق ہوگا وہی ان سے بغض رکھے گا اور جو صاحب ایمان ہوگا وہی ان سے محبت رکھنے والا ہوگا۔ تو یہ حضور علیہ السلام نے علی کو ایک پہچان بنایا ہے، ایک پہچان بتایا ہے۔ تو یہ ہے حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ۔ اور پھر سیدہ کائنات اللہ اکبر شہزادی کونین سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو آقا کریم نے مقام و مرتبہ اور عزت و تکریم عطا فرمائی، اس کا اندازہ اس بات سے لگا لیجئے۔ اور اس سے بڑا پھر وہی بات کہ کیا جملہ ہوگا، ادھر علی کے لیے
کیا بڑی اس سے بڑی کیا بات تھی کہ حضور نے انہیں بھائی کہا. اور فاطمہ الزہرا کے لیے اس سے بڑی کیا بات ہوگی کہ جن کے لیے سرکار دو عالم یہ فرماتے ہیں کہ فاطمہ بضعۃ منی. حضور فرماتے کہ فاطمہ میرے جسم مبارک کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے لخت جگر ہے. یہ سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام، انہا کا مقام ہے کہ حضور کے جسم مبارک کا وہ حصہ اور ٹکڑا ہے. اب اندازہ کوئی کر سکتا ہے ان کے مقام و مرتبے؟ ان کے مقام و مرتبے کو کوئی لفظوں میں کیا بیان کر سکتا ہے کہ سرکار کے جسم مبارک کا ٹکڑا اللہ کے نبی نے انہیں فرما دیا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جب میدان محشر میں سیدہ تشریف لائیں گی نا، تو روایتوں میں آتا ہے کہ جب سیدہ آئیں گی تو میدان محشر میں ایک منادی ندا کرے گا، اعلان کرنے والا اعلان کرے گا، اے اہل محشر اپنی نگاہوں کو نیچے کر لو کہ محمد الرسول اللہ کی شہزادی گزر رہی ہے. وہاں لوگوں کی نگاہیں نیچی کروائی جائیں گی. 70,000 حوروں کی جھرمٹ میں بی بی فاطمہ میدان محشر میں تشریف لائی، اور یہ سب کا سب صدقہ ہے اس پردہ داری کا، اس حیا کا کہ جو سیدہ کو اللہ نے عطا فرمائی. اتنی باحیا، اتنی باحیا کہ اللہ اکبر وصیت فرمائی کہ میرا جنازہ بھی جب اٹھایا جائے تو رات میں اٹھانا، تاکہ میرے جنازے پر بھی کسی کی نظر نہ پڑے. مجھ پر تو کسی کی نظر نہیں پڑ سکی، میرے جنازے پر بھی کسی کی نظر نہ پڑے. فرمایا میرا جنازہ بھی رات میں اٹھانا. اور اللہ کی کس قدر وہ عبادت کرنے والی شہزادی کونین تھی. اللہ اکبر، لخت جگر مصطفیٰ کہ رات رات بھر بعض اوقات سجدے میں گزر جاتی، اور فجر کی اذان کی آواز آتی تو سیدہ کو پتا چلتا کہ رات ختم ہو گئی ہے. پھر سجدے سے اٹھتی اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی کہ مولا کوئی رات تو اتنی طویل کر دے کہ فاطمہ تیرے سجدے کا حق ادا کر سکے. یعنی ادھر میں سجدے میں جاتی ہوں، ادھر رات پوری ہو جاتی ہے. یہ مقام ہے. سیدہ ام المومنین میری ماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سب سے زیادہ اگر کسی کی مشابہت ہے، شباہت ہے، چال میں، چلنے میں، بولنے میں، گفتار میں، آنے جانے میں، اٹھنے بیٹھنے میں، سیرت میں، یہ سیدہ عائشہ کے وہ الفاظ کا میں خلاصہ عرض کر رہا ہوں. کیا فرما رہی ہے ہماری ماں سیدہ عائشہ کہ سب سے زیادہ حضور کے ساتھ چال میں، چلنے میں، اٹھنے بیٹھنے میں، سیرت و کردار میں، شکل و یعنی شباہت میں، وضاقتہ میں، کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ جس کے اندر ہم نے شباہت مصطفیٰ پائی ہے وہ شہزادی کونین بی بی فاطمہ الزہرا ہے. وہ جب آتی تھی معلوم ہوتا تھا کہ محمد مصطفیٰ تشریف لا رہے ہیں. وہ بات کرتی تھی تو آقا کی باتیں یاد آ جاتی تھی، آقا کا بولنے کا انداز یاد آ جاتا تھا. جب سیدہ بات کیا کرتی تھی ان کا بولنا ایسا، ان کا چلنا ایسا، ان کا آنا جانا ایسا. یہ سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ ہے، اور اس سے کہیں زیادہ اللہ رب العالمین نے ان کو رتبہ عطا فرمایا، ان کو مقام عطا فرمایا. پھر گھر کے کام بھی ہے، پھر عبادت بھی ہے، پھر بچوں کی تربیت بھی ہے، پرورش بھی ہے، اور وہ سارے کام ہیں. آج کے دور میں ہم سب کے لیے، خواتین کے لیے خاص طور پر سیدہ کائنات کی زندگی بہترین مثال ہے، بہترین مثال ہے. آج ہمیں یہ مثالیں اپنی بچیوں کو بیان کرنی چاہیے. انہیں رخصت کرتے وقت یہ مثالیں دیں، یعنی جب ان کی تربیت بھی کریں، رخصت بھی کریں. جب بچیاں نصیحت سیکھنے کے لیے آتی ہیں ماں باپ کے پاس، ماں باپ نصیحتوں میں یہ واقعات شامل کریں، بتائیں کہ وہ ہماری یہ خواتین اسلام اور سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کس طرح تربیت ہوئی گھر کے اندر، کہ وہ گھر کے کام کاج بھی کرتی ہیں، شوہر کی خدمت بھی کر رہی ہیں، حسن و حسین کی تربیت بھی فرما رہی ہیں، پھر مصلے پر بھی ہیں، اور پھر عبادت بھی کر رہی ہیں، تسبیح بھی پڑھ رہی ہیں، اور چکی بھی پیس رہی ہیں، گھر کے کام بھی کر رہی ہیں. چکی پیس کر ہاتھوں میں نشان بھی پڑ گئے ہیں. کوئی خادمہ بھی نہیں ہے، خادمہ کے لیے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہیں. سرکار تشریف نہیں رکھتے تھے، سیدہ عائشہ تھی، آئی اور چلی گئی سیدہ کائنات. جب حضور تشریف لائے، حضرت عائشہ نے بتایا کہ بی بی فاطمہ آئی تھی. حضور علیہ السلام خود ان کے گھر پہ تشریف لے گئے اور پوچھا بیٹی آپ آئی تھی، کیا بات، کیسے آنا ہوا؟ عرض کیا حضور بات یہ تھی کہ ہاتھوں پہ نشان پڑ گئے کام کرتے کرتے. کام بھی زیادہ ہوتا ہے بعض اوقات، عبادت بھی کرنی ہوتی ہے. آپ کے پاس کبھی کبھی مختلف خادمین یا خادمات آتی ہیں، کنیزیں وغیرہ آتی ہیں، تو کوئی کنیز اگر آپ عطا فرما دیں گھر کے کاموں میں آسانی ہو. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
اپنے اس گھرانے کو ان چیزوں سے پاک رکھنا تھا. وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا مقام طہارت پر فائز کرنا تھا. تو یہ بھی مقام طہارت پر رکھنے کا ایک انداز تھا کہ کل کو کوئی بات نہ کر سکے اس گھرانے پر, کوئی انگشت نمائی نہ کر سکے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو کنیز عطا نہیں فرمائی, باقی دنیا جہان کو سب کچھ عطا کیا, اپنی بیٹی لختے جگر کو فرمایا کہ اسی طرح کام کرتی رہو. اے میری بیٹی, کیا میں تمہیں اس سے بہتر چیز عطا نہ کر دوں؟ سیدہ نے عرض کیا ضرور عطا فرمائی. حضور نے وہ تسبیح جس کو آج ہم تسبیح فاطمہ کہتے ہیں اور ہم سب کو پڑھنی چاہیے, اپنے بچوں کو سکھائیے, تربیت کریں گی ابھی سے عادت ڈال دیجیے اس کی, اور سیدہ کے نام سے سکھائیے تسبیح فاطمہ, بلکہ ہر روز پڑھ کر سیدہ کو ایصال ثواب کیجیے. میں کہتا ہوں کہ روز بی بی فاطمہ کا دن منائیے, روز سیدہ کی بارگاہ میں یہ تسبیح فاطمہ کا ثواب ہر نماز کے بعد پہنچائیے, کیونکہ انہی کے وسیلے سے یہ تسبیح ملی ہے. 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھو, 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھو, اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھو. یہ تسبیح فاطمہ ہے, اور ہم ایصال ثواب کریں نہ کریں, روز اللہ خود بخود انہیں ثواب عطا فرما رہا, کیونکہ انہی کے وسیلے سے تو امت کو یہ نعمت ملی نا. تو یہ اللہ رب العالمین کا انعام ہے سیدہ کائنات کے ذریعے سے. تو سرکار نے انہیں کنیز عطا نہیں فرمائی. جیسے وہ زکوٰۃ کا جب مال آتا تھا تو رسول پاک نے اور دیگر تمام مستحقین کو عطا فرمایا, لیکن اپنے گھرانے پر اس زکوٰۃ کو, صدقے کو حرام فرما دیا. امام حسن تھے, کم سنی میں تھے, حضور علیہ السلام کھجور کے اس ڈھیر کے پاس تشریف فرمائے, بانٹ رہے ہیں کھجوریں, صدقے کی کھجوریں آئی ہوئی تھی. امام حسن گھر سے کھیلتے ہوئے اپنے بچپنے کی اداؤں کے ساتھ آنے لگے, اٹھ رہے ہیں اور کچھ پاؤں میں کچھ لڑکھڑاہٹ بھی ہے بچپن کی, اور پھر اٹھتے ہیں, پھر آتے ہیں, پھر لڑکھڑا جاتے ہیں, چلتے 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 وہ کھجور کے ڈھیر کے پاس آ گیا. اور حضور علیہ السلام کی توجہ ابھی دیگر افراد کی طرف تھی, ان سے بات کر رہے تھے کہ اچانک حضور کی نظر پڑی کہ حسن جو ہے, امام حسن, وہ اچانک کھجور کے ڈھیر کے پاس کھڑے, اور ایک کھجور اٹھا کر, جیسے بچوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ کھانے لگ جاتے ہیں, ویسے تو کوئی بھی چیز مل جائے بچے منہ کی طرف لے جاتے ہیں, امام حسن اس کھجور کو منہ کی طرف لے کر جانے لگے. سرکار نے وہیں پر ساری بات چھوڑ کر امام حسن کی طرف متوجہ ہو گئے, فرمایا نہیں 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 بیٹا, رکھ دو رکھ دو, کیا تمہیں معلوم نہیں کہ اس صدقے کو اللہ نے آل محمد پر حرام فرما دیا. سرکار نے وہیں سے پابندی لگا دی. تو نہ کنیز عطا فرمائی, نہ اس کو کھانے کی اجازت عطا فرمائی. یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا کا یہ بھی ایک انداز تھا کہ اللہ رب العالمین نے وہ ہے نا کہ ہر میل کچیل سے پاک صاف فرمانی. امام ابن جریر طبری نے اس آیت کی یہی تفسیر کی ہے, وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ای من الدنس من المعاصی. اللہ نے ہر معصیت کے میل کچیل سے اللہ نے اہل بیت مصطفیٰ کو پاک صاف رکھا ہے.